جسٹن جان رحیم جسٹن جان یہاں پر موجود ہیں. پہلی دعائیں ان کی یہ ہے کہ ان کا بھائی بڑا بھائی نبیل ہے, ان کو خدا نے خوبصورت بیٹی دی ہے, ان کی گواہی ہے, یہ دعا کرواتے ہیں قرآن اسلام کے ساتھ. خدا نے شکر گزاری ہے کہ خوبصورت بیٹی ہے, اسلام کے لیے تالیاں. خالہ صاحب بہن ان کی کزن جو 6 جگ میں ہے, اس کی عمر تقریباً 15 سال ہے, 9 کلاس میں پڑھتی ہے. اس کو بہت زیادہ کسی مسئلہ تھا اور وہ تقریباً اتنی حالت ان کی نازک تھی کہ ان کی والدہ میرے پاس آئی نے کہا کہ ان کے لیے آپ جماعت میں دعا کریں تاکہ اس کو خدا نئی زندگی دے. تو خدا کی شکر گزاری ہے, انہوں نے بتایا کہ کل ہم نے اس سے فون کے اوپر بات کی, ابھی ٹھیک کر لیتے ہیں. ایک گواہی ہے اس نام کے لیے تعلیم جائیں گے. بھائی کی ہے, انہوں نے اپلائی کیا تھا ملک جانے کے لیے, جاب کے لیے, تو ان کا ویزا آ چکا ہے. اسی خاندان کی یہ تیسری دعائی ہے اس نام کے لیے. اپنے نام میں برکت دیتا ہے, ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کو تسلی بخش جواب دیتا ہے. ایک گواہی اور بھی ہے, یہاں پر نئی کلیسیا بھی ہے, اور ایک یہاں پر وہ کلیسیا ہے جب ہم نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تھا تو وہ کلیسیا کے لیے زور سے تالیاں بجائیں گے. جیسے نے بتایا, یہ بیٹی شیزا ہے, یہ اس وقت 9 سال کی تھی, اور یہ لاہور سے آگے نارنگ منڈی ہے, وہاں کے گاؤں ہے, وہاں سے ان کا تعلق ہے. تو یہ بیٹی نے وہاں پر جب ہم تھے تو بھائی جیسے بتا رہا تھا, یہ ہمیں ہوا دیتی تھی. یعنی کیا ہے, بچہ جو ہے اپنی حرکات سے کیا کیا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے کہ بڑا ہو کے اس وقت کی خدمت کرتی تھی. اب وہاں پر بھی وقت اس میں لیے جا رہے ہیں, لیکن یہ بیٹی کے دل میں یہ بات تھی کہ جہاں سے میں نے اس وقت ہم گئے تھے خدا کے کلام کو سنا تھا, وہاں پر ایک کلیسیا کا وجود ہے, وہاں پر دینا بخش میں دیے تھے, خدا کا کام کیا تھا. یہیں پر آج یہ 3 دن پہلے اس بیٹی شیزا نے, آپ کھڑے ہو جائیں, اس نے یہیں پر ہم سے کل ہم نے ان کو بپتسمہ دیا. یہ سنان کے لیے خدمت کو پہچانتے بیٹھے, جہاں سے خدمت شروع کی. علیشہ نبی نے میرے عزیزوں, جب انبیاء ذات کی کلہاڑی گم ہو گئی تو اس کو پانی میں چلی گئی, تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے چھڑی لی, اور چھڑی کو جہاں پر کلہاڑی گری تھی وہاں پر ہی چھڑی کو کیا کیا, اور کلہاڑی کیا ہو گئی. جہاں سے آپ خدمت کرتے ہیں, اگر اس کو پہچانتے ہیں, شروع کرتے ہیں, تو خدا پھر آپ کو کیا کرتا ہے, سربلند کرتا ہے, برکت دیتا ہے. بھائی نبیل اور سسٹر چریدیا یہاں پر موجود ہیں, یہ بھی کلیسیا کے پہلے رکن تھے. سسٹر ہمیرا, یہ آج بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں, مجھے دیکھ کر باقی نسلیت یہاں پر موجود ہیں. یہ تو نئی کلیسیا ہے. آج میرا خیال ہے آدھی نہیں ہے اور آدھی کیا ہے, پرانی ہے. تالیاں جائیں گے بحالی کے لیے. میرے عزیزوں, اکثر اوقات میں ایک دعا کرتا ہوں اور جماعت کو بھی کہتا ہوں کہ خدایا گری ہوئے ہم کو کیا کر دے, بحال کر دے. تو میرے عزیزوں, جو لوگ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, وہ اپنے مقدسین لوگوں کے لیے مقدس پالوس رسول کی زندگی کے اندر ایک راستہ, کلیسیا جہاں سے ہو کر گزرتا تھا, وہ کلیسیا کے ساتھ گیا, اگر گیا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو وہاں پر مقدس پالوس ان کو اپنی دعاؤں میں کیا کرتا تھا, یاد رکھتا تھا, ان کی فکر کرتا تھا. اگر دوبارہ وہاں پر نہیں جایا جا سکتا تھا تو پھر ان کو دعا بھی یاد رکھتا تھا. میرے عزیزوں, یہ مسیحیت کے اندر مشکل کلام رسول کا ہے کہ یہ راستہ کیا ہے, سکڑا ہے, لیکن آگے جا کے کیا ہے, کشادہ ہے. جو لوگ خدا کی راہ و راست کو پہچانتے ہیں, خدا کی راہ کے اوپر چلتے ہیں, خدا ان کو برکت اور سلامتی بخشتا ہے. اب میں خدا کے کلام مقدس میں سے رسولوں کے اعمال اس کا باب نمبر 16 آیات مقدسہ سے ہم تلاوت کریں گے. خدا ان کے سنگی بخش پاک کلام میں سے, جس کا اردو درست ہے, ٹھیک ہے, گرپ ہے, تو وہ اس کو تلاوت میں رہنمائی کر دیا.
منع کیا؟ کس نے منع کیا؟ سب بولے کس نے منع کیا؟ روح القدس نے منع کیا کہ آسیہ میں کلام نہیں سنایا جائے گا، تم نے یہاں پر کلام نہیں سنانا۔ میری عزیزوں، کلام خدا میں لکھا ہے جہاں پر رویا نہیں وہاں پر لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ کیا ہو جاتے ہیں؟ بے قید ہو جاتے ہیں۔ بے قید کا مطلب ہے اصلی زبان میں کہ وہاں پر لوگ بے لگام ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر خدا کا روح خداوند کے بندہ مقدس پالوس رسول کو رہنمائی کر رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے، اس کو سکھا رہا ہے کہ تم نے آسیہ کے اندر کلام کا پرچار نہیں کرنا، کلام کی منادی نہیں کرنی۔ تم نے کہاں پر خدا کے کلام کو سنانا ہے؟ کس زمین کے اندر جا کے بیج کو بونا ہے؟ کہاں پر خدا کی آواز کو سنانا پڑے؟ ذرا جلدی سے۔ اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر میک لے لے تاکہ سب کو آواز آئے۔ اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بتونیہ میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ بس وہ موسیٰ سے گزر کر ترواس میں آئے۔ ترواس میں آئے، کہاں پر آئے؟ اب میں آپ کو یہ تھوڑا سا اس کا سارا جغرافی حساب سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کون سی جگہ تھی، کہاں پر مقدس پالوس رسول منادی کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ مقدس پالوس رسول ترواس کا جو پہلا نام تھا وہ تھا سکندرے تروس نام تھا، اور یہ جو علاقہ تھا یہ یورپ کا علاقہ تھا۔ کون سا علاقہ تھا؟ یورپ کا علاقہ۔ ہمارا جو میرے عزیزوں یہ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یہ بر اعظم ایشیا ہے، اور وہ بر اعظم کیا ہے؟ یورپ۔ یہاں پر اس کا اصلی نام ہے تروس، تروس میں آئے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور پالوس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا۔ مقدونی آدمی، یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ یورپ کا علاقہ ہے، اور یہ اس وقت یونان کا موجودہ یونان ہے۔ اس کی جو میرے عزیزوں یونان کے اندر جہاں پر سکندر اعظم تھا، جہاں پر سکندر اعظم کا شہر تھا، آبائی ملک تھا، یہ وہ ملک ہے جہاں پر سکندر اعظم میرے عزیزوں جس نے جنم لیا اور پوری دنیا کو فتح کیا۔ اور اس جگہ کے اوپر رویا میں مقدس پالوس رسول نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مجھ کو کیا کر رہا ہے؟ مقدونیہ میں بلا رہا ہے۔ مقدونیہ میں کیا کر رہا ہے؟ بلا رہا ہے۔ جی آگے۔ کھڑا ہوا اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر۔ اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے۔ بس اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مقدس پالوس رسول ایشیا کے اندر منادی کر کے نکلا، اور خود روح نے گائیڈ کیا کہ ایک شخص رویا میں نظر آ رہا ہے کہ رویا میں کہہ رہا تو مقدونیہ میں آ جا، تو یورپ کے اندر آ جا، یہاں پر آ کے خدا کے کلام کا پرچار کرے، یہاں پر خدا کے کلام کی تعلیم دے۔ اور مقدس پالوس رسول نے جب یہ رویا دیکھی تو جن شہروں سے خدا کے روح نے منع کیا تھا، مقدس پالوس رسول ان شہروں میں نہیں گیا، اور روح کی ہدایت پا کر وہ یورپ کو چلا گیا۔ کہاں پر؟ یورپ کو چلا گیا۔ اب دیکھیں یورپ، مقدونیہ، سکندر اعظم کا ملک، جہاں سکندر اعظم نے دنیا کو فتح کیا۔ میرے عزیزوں، سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا، ایک عظیم ہستی، میرے عزیزوں ایک زور آور شخص، ایک حکمت رکھنے والا شخص، میرے عزیزوں مقدس پالوس رسول جب وہاں پر جانے کو تھا تو اس کے ذہن میں بڑے سارے خیال آئے ہوں گے۔ وہ سوچتا ہوگا کہ ایک بتوں کو ماننے والا شخص، ایک سکندر اعظم جو خیر قوم سے تعلق ہے، جس نے تلوار کے زور کے اوپر دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کی، تو لازم ہے کہ یسوع کے سپاہی کے دل کے اندر بھی جذبات امڈ آئے ہوں گے۔
اس کے دل کے اندر بھی ایک جوش ہوگا کہ اگر دنیا کی طاقت کو حاصل کرنے کا انسان اپنی جان دے سکتا ہے تو ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں؟ سکندر آدم میرے عزیزو وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے میرے دیوتوں نے جو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ میں مشرق اور مغرب کو پوری دنیا کو ایک ہی ہار میں کیا کر دوں، پرو دوں۔ اس نے اپنے 10,000 فوجیوں کی جو شادیاں تھی ارانی لڑکیوں سے کر دی اور دنیا کے جو نوجوان تھے ان کو لا کر ان کو اپنے یونانی زبان کی رسم و رواج ان کو وہ ساری طریقہ کار بتاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی طرح سے سوچنا کیا کر دے، شروع کر دے، لیکن اس کی ساری طاقت اس نے تلوار سے دنیا کو فتح کیا۔ لیکن آج سارے یونانی لوگ پھر سے ختم ہو چکے، تربتر ہو چکے، ان کی طاقت ختم ہو چکی، لیکن مقدس پولس رسول میرے عزیزو جو چیز تلوار سے قائم نہیں رہ سکی، جو چیز تلواروں سے قائم نہیں رہ سکی، جو فوج سے قائم نہیں رہ سکی، مقدس پولس رسول جب وہاں پر گیا، مقدونیہ میں گیا، مقدس پولس رسول بھوکا پیاسا اور دیگر خون میرے عزیزو بہاتا ہوا میرے عزیزو وہاں پر گیا، تو آپ سمجھے جو چیز تلوار نہیں کر سکی مقدس پولس رسول نے خدا کے کلام کی تلوار سے پوری دنیا کو کیا کر دیا۔ ہاللویا! خدا کے کلام کی تلوار سے، محبت کی تلوار سے، حلیمی کی تلوار سے، وفاداری کی تلوار سے، خاکساری کی تلوار سے خدا کے کلام کو لے کر جب وہ مقدونیہ میں سکندر آدم کے اس شہر کے دریا ملک میں گیا تو وہاں پر لوگوں کو جیتنا کیا کر دیا، شروع کر دیا۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ 17 باب نکالے، یہ جو سفر تھا ایشیا سے یورپ تک مقدونیہ کا، یونان کا جو موجودہ نام اس کا یونان ہے، تو میرے عزیزوں دیکھیں 17 باب نکالے ادن کا صدرہ پڑے بلند آواز سے۔ پھر وہ کیوپلس اور اپولونیا ہو کر تسالونیکے میں آئے۔ اب یہ جو 3 جملے ہیں یہ ایک سطر میں پرو دیے گئے ہیں۔ یہ 3 اہم بڑے شہر تھے میرے چیزوں، یہ کیا تھے؟ 3 بڑے شہر تھے۔ یہ مقدونیہ یونان کے 3 بڑے شہر تھے، اور میرے عزیزوں تسالونیکے کا جو شہر تھا اس کو میرے عزیزوں یہ صدر مقام تھا۔ یہ تینوں شہر صدر مقام تھے۔ رومیوں نے ان کو فتح کیا اور فتح کر کے انہوں نے میرے عزیزوں اس کو 3 شہروں میں تبدیل کر دیا، 3 حصوں میں کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا۔ اب یہ 3 شہر بن گئے۔ اب یونان کو 3 حصوں میں توڑ دیا گیا۔ تسالونیکے کا جو نام تھا، پہلا نام تھا، پولس رسول جب گیا اس سے 600 سال پہلے جو اس کا نام تھا وہ نام تھا تھرمے۔ تھرمے کا مطلب ہے گرم پانی کے چشمے، وہاں سے کیا کرتے تھے؟ بہتے تھے۔ یہاں پر میرے جو 3 دریا تھے، اور اس وقت جو تجارت ہوتی تھی، اس وقت تجارت ہوتی تھی دریاؤں کے اوپر ہوتی تھی، کیونکہ اتنے رستے نہیں تھے، سڑکیں نہیں تھے، ہوائی جہاز نہیں تھے، تو دریاؤں کے ذریعے سے تجارت ہوتی تھی۔ تو اس کے جو 3 دریا تھے، یہ ایک بڑا اہم شہر تھا، اور اس وقت جو بھی حکومت ہوتی وہ کوشش کرتی ان شہروں کو ٹارگٹ کرنے کی جہاں پر دریا ہوتے، تاکہ ساری آمد و رفت بندرگاہ کا سارا نظام تجارت کا ان کے کنٹرول میں آ جائے۔ اب تسالونیکے یہ جو نام ہے تسالونیکے، یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں، یہ سکندر آدم کی سوتیلی بہن کے نام پر یہ شہر کیا تھا؟ آباد تھا۔ فلپی شہر جو تھا وہ فلپ سکندر آدم کے باپ کے نام پر کیا تھا؟ آباد تھا۔ یہ جو شہر ہیں یہ ان کے نام کے اوپر تھا، جیسے تروس سکندر آدم کے نام پر قیام کیا۔ اب یہاں پر ان تینوں کا جو سفر ہے تو چھوٹا سفر نہیں تھا۔ اس دفعہ میری اور آپ کی زندگی میں تھوڑی سی مشکل آئے تو ہم خدمت کو چھوڑ جاتے ہیں، جب تھوڑی سی مصیبت آئے تو شاید ہمارا دل نہیں کرتا۔ یہ 3 شہر کا جو آپس میں فاصلہ تھا 160 کلومیٹر تھا، 50، 45 اور 49 تقریباً اتنا کیا ہو سکتا ہے، اور یہ ٹوٹل فاصلہ 160 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور مقدس پولس رسول میرے عزیزوں تسالونیکے کے اندر اس لیے گئے وہاں پر کیونکہ وہ ایک اہم شہر تھا، اور مقدس پولس رسول کی جنرل والی سوچ تھی
وہ یہ بات سوچتا تھا کہ جو سب سے اہم شہر ہے اس کو فتح کر لیا جائے تو وہاں پر لوگ آئے جائیں گے, وہاں پر مسیحیت پھیلے گی, وہاں پر خدا کا چراغ تیار ہوگا, وہاں پر لوگوں کو خدا کے کلام میں شامل کرنے کا موقع زیادہ ملے گا. اس اہم شہر کو ایک مقدس پالوس رسول جنرل کی سوچ کے ساتھ حکمت عملی سے, روح سے بھی اور عقل سے بھی, ایسے نہیں صرف روح سے چلا اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرا. مقدس پالوس رسول جب تسلیم کے اندر گئے تو وہاں پر میرے عزیزو دو طرح کے لوگ تھے. جہاں پر یہودی جو تھے, آدھا شہر یہودیوں کا تھا, آدھے تو خالص یہودی تھے, اور آدھے جو تھے وہ غیر قوم سے تعلق رکھنے والے کیا تھے, یہودی تھے. اب جو غیر تعلق سے رکھنے والے یہودی ہیں ان کا میرے عزیزو طریقہ کار کیا ہے؟ وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ دوسرے بتوں کی پوجا کر کر ان کے دل عاجز ہو چکے تھے, وہ غیر اخلاقی دکھتے تھے. یہودیوں میں تعلیم کا معیار بڑا زبردست تھا کیونکہ شریعت اچھی تھی, عورتوں کو ایک سسٹم کے تحت ان کو رکھا جاتا تھا. اب جو غیر قوم کے لوگ تھے وہ یہودیوں میں شامل ہوئے, اور جب مقدس پالوس رسول یہود اس تسلیم کے شہر کے عبادت خانہ میں گیا, پڑھے ذرا کیا لکھا ہے. جہاں یہودیوں کا ایک عبادت خانہ تھا. ہاں جی, کیا تھا, ایک ایسی ایک عبادت خانہ تھا. اور مقدس پالوس پر جہاں وہاں پر گئے تو وہاں پر یہودی بھی تھے اور جو غیر قوم سے یہودی ہوئے تھے وہ بھی موجود تھے. اب وہاں پر ہوا کیا, دیکھیں جب آپ رویا کے تحت چلتے ہیں, دیکھیں جب آپ سفر طے کر کے جاتے ہیں, 160 کلومیٹر یہاں سے لاہور تک ہو سکتا ہے, یہاں سے لے کر فیصل آباد تک ہو سکتا ہے. میرے چیزوں پیدل دعوت کا بندہ گیا, دیکھیں وہ شہروں کے اندر گیا جہاں پر سکندر آدم کی تھا بیٹھی ہوئی تھی, جہاں پر اس نے تلوار کے ساتھ لوگوں کو فتح کیا تھا. اس نے تو تلوار کے ساتھ فتح کرنے کو گیا, لیکن ایک شخص ہے جو انجیل کو اپنے دل میں لے کر, اس کلام کو اپنے دل میں لے کر خون بہاتے ہوئے تھکا ماندہ, کوئی فوجوں کا لشکر نہیں اس کے ساتھ, اس کے ساتھ اگر لشکر ہے تو خدا کے فرشتوں کے لشکر ہے, اس کے ساتھ اگر تلوار ہے تو کلام کی تلوار ہے, اس کے پاس اگر ہتھیار ہے تو محبت کا ہتھیار ہے, اس کے ساتھ اگر ہتھیار ہے تو حلیمی کا ہتھیار ہے, اس کے پاس اگر ہتھیار ہے تو جذبات کا خدا کے کلام کو سنانے کا جذبہ ہے. جیسے مقدس پالوس رسول وہاں پر جاتا ہے, دیکھیں وہاں کے عبادت خانہ میں مقدس پالوس رسول قوم درتا پھر کرتا کیا, دیکھیں جی پڑھے ذرا. اور پالوس اپنے دستور کے موافق ان کے پاس گیا اور 3 سبتوں کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ بحث کی. 3 سبتوں کو 7 7 14 اور 7 21 3 سبتوں کو ان کے ساتھ بحث کیا. کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ ان 3 سبتوں کے اندر جو غیر قوم یہودی ہوئے تھے وہ سارے کے سارے یسوع مسیح کے نام میں توبہ کر لی اور بپتسمہ. ہاللویا, تبدیل ہو گئے. اب یہ بات یہودیوں کو بھائی نہیں, یہودیوں کو غصہ آیا, اس شخص نے کیا کیا ہے, اس نے آگے شہر کے آدھے سے زیادہ یہودی جو غیر قوم کے تھے ان کو چینج کر دیا ہے. وہ یہودی لوگ سمجھتے تھے جو غیر قوم کے یہودی ہوئے ہیں ان کا تو ادارہ داری ان کے اوپر تھی. اب یہودی جو حسد کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے طریقہ کیا لگایا. اب تو یہودی ہوئے تھے لوگ, میرے ساتھ ان کی جو بیگمیں تھی جو یہودی عورتیں بن گئی تھی دوسری قوم سے, ان کے جو شوہر تھے وہ اس وقت افسر تھے. اب جو چینج ہوئے یہودی تھے میرے عزیزو, انہوں نے کیا کیا کہ خالص یہودیوں نے, پہلے والے یہودیوں نے یہ کہا, ان عورتوں کہا کہ تم اپنے شوہروں کو کہو کہ یہ جو مقدس پالوس رسول ہے لوگوں کو بھٹکا رہا ہے. انہوں نے کرائے کے لوگوں کو بلایا, کیا کیا, کرائے کے. پڑھے ذرا, میں یہ آپ کو پورا واقعہ تفصیل سمجھانا چاہتا ہوں, آپ کو پتہ چلے. اور اس کے معنی کھول کھول کر دلیلیں پیش کرتا تھا کہ مسیح کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا, اور یہی یسوع جس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں مسیح ہے. ان میں سے بعض نے مان لیا اور پالوس اور سیلاس کے شریک ہوئے, اور خدا پرست یونانیوں کی ایک بڑی جماعت اور بتھیری شریف عورتیں بھی ان کی شریک ہوئی. مگر یہودیوں نے حسد میں آ کر بازاری آدمیوں میں سے کئی بدماشوں کو اپنے ساتھ لیا اور بھیڑ لگا کر شہر میں فساد کرنے لگے, اور یاسون کا گھر گھیر کر انہیں لوگوں کے سامنے لے آنا
चाहा और जब उन्हें ना पाया तो यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चलाते हुए खींच ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जहान को बागी कर दिया, जिन्होंने क्या कर दिया है? जहान को बागी कर दिया है। यहूदी लोग जो पुराने यहूदी अंधे पड़े हुए थे, उनको ये डर हो गया कि गैर कौम के लोग जो पहले यहूदी होते थे अब यहूदियों से छलांग लगा के मसीहत में आ गए हैं। उन्होंने ऐसा किया, वो यहूदी जो नई औरतें यहूदी हुई थी उनको भड़काया। उन्होंने कहा कि ऐसा करो अपने शोहरों को, उनके शोहर जो थे उस वक्त रोमी हुकूमत के बड़े मुलाजिम थे, उनको अबारा के इनको पकड़ो, इनको क्या कर दो, कैद में डाल दो, इनको यहाँ से निकाल दो, ये खतरा है। बदमाशों को बुलाया गया, मुकद्दस पौलुस रसूल के खिलाफ साजिशें होना शुरू हो गई। खुदा का बंदा ना किसी धमकी से डरता, ना हुकूमत से डरता, ना मौत से डरता, ना तलवारों से डरता। अगर वो डरता है तो वो सिर्फ एक जात से डरता है जिसका नाम यहोवा पाक। हालेलुया। वो खुदा के अलावा किसी दूसरी शक्तियों से डरने को तैयार नहीं है। पूरे के पूरे यहूदी गठजोड़ करके खड़े हुए, लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल मेरे अजीजों वहां पर खुदा के कलाम को मुकद्दस पौलुस रसूल को पता था कि ये तो अहम शहर तस्लीम है, मकदूनिया का ये जो मुल्क है, अगर यहाँ पर फतह हो गई, यहाँ पर कलाम का बीज बो दिया गया तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ से जाते हैं। तो कलाम का प्रचार यहाँ से करना क्या हो जाएगा? आसान। जनरल जैसी सोच है, जैसे जनरल जैसे हुकूमत बड़े शहर को पता करती है, पौलुस रसूल छोटे मोटे को नहीं, ऐसे शहरों को तजवीज करता जहां से खुदा का कलाम ज्यादा दूर तक क्या करता, फैलता। देखें खुदा के बंदा ने कैसी हिकमत के साथ, कैसे तरीका के साथ खुदा के कलाम को फैलाया। और मेरे अजीजों अब देखें होता क्या है। यहूदी लोगों ने जाकर बादशाह के सामने, पौलुस रसूल के सामने इल्जाम लगाया कि ये यीशु मसीह बादशाह की मुनादी करता है, तुम्हारे जो मुल्क है उसको क्या है, खतरा है। ये तो नए बादशाह की मुनादी करता है, कैसर शाहजहां को खतरा है, ये इनकलाबी शख्स आगे हैं, ये तो लोगों को भड़का रहे हैं, ये लोगों को उकसा रहे हैं, इन लोगों को बरकत कर रहे हैं, ये हुकूमत के खिलाफ। और मुकद्दस पौलुस रसूल जिस घर के अंदर यासून के घर में था उसको क्या कर दिया गया, खेल दिया गया। मेरे अजीजों अब मुकद्दस पौलुस रसूल को खेल दिया गया, जो कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल मेरे अजीजों वहां पर मुनादी करने के लिए गया, जिस मकसद के लिए गया उस मकसद में क्या हो गया, कामयाब हो गया। एक बड़ी भीड़, एक पूरे का पूरा अमवा, बहुत सारे गैर कौम के लोग खुदावंद यीशु मसीह को क्या कर चुके थे, कबूल कर चुके थे। मसीहत मेरे अजीजों सिर्फ ज़बान तक नहीं बल्कि किरदार तक क्या होनी चाहिए। ज़बान से ज्यादा आपके किरदार में कशिश होनी चाहिए, ज़बान से ज्यादा आपके किरदार का इश्तिहार होना चाहिए, ताकि लोग आपके किरदार को देखकर ज़बान की मुनादी से ज्यादा मसीह जिंदगी लोगों को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। एक फैमिली थी और दूसरे जंगे अजीम में मेरे अजीजों और गोरे थे, एक शोहर और बीवी थे, उनके बारे में पढ़ा था। ऐसा कि वो एक फार्म पर काम करते थे और वहां पर एक लड़की थी, बड़ी फैशनेबल थी। वो लड़की रोज उन दोनों को, मसीहों को देखती कि ये रोज जिंदा खुदा की बात करते हैं, बड़े सादा हैं, खुदा के फजल में दुआ करते हैं, हर वक्त मशगूल रहते हैं। अब वो लड़की जो थी वो उनको कहते ये फजूल दुआ करते हैं, बेकार दुआ करते हैं, बहुत वो मॉडर्न थी और वो ऐसे कहती रहती है। एक दिन ऐसा आया कि उनके किरदार ने उसे जोड़े के उसी जोड़े के किरदार ने, जो गोरा गोरी थे, जो शोहर और बीवी थे, उनकी इतनी सादा जिंदगी थी कि उनकी जिंदगी के किरदार को देखकर के ये मसीह लोगों का किरदार और तस्कीन कैसे है मेरे चीजों। उस लड़की ने तौबा करे, क्या कर लिया, कबूल कर लिया। जब आपके किरदार का इश्तिहार नुमाया है मेरे चीजों, मसीहत किरदार को ज़हर करती है। मसीहत के अंदर आपकी जो जिंदगी है वो तब्दील होनी चाहिए, ताकि आपकी ज़बान की मुनादी नहीं, आपकी मसीह जिंदगी जो है वो मुनादी करे। एक और मैं आपको वाकया बताना चाहता हूँ।
برطانیہ کے اندر ایک علاقہ ہے اور وہاں پر ایک کیمپ لگا مسیحیوں کا اور مسیحی لوگ وہاں پر دعا کرنے کے لیے گئے اور وہاں پر ایک کوئی لڑکا آیا اور وہ بڑے دن سے بھوکا تھا، وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور مسیح جو وہ کیمپ لگا ہوا تھا وہ جا کر دعا کرتے بیٹھتے کھانا کھاتے اور وہ جو بھوکا لڑکا تھا وہ جب اس کیمپ کے پاس آیا جہاں پر دعا ہو رہی تھی میرے عزیزو تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر دعا ہو رہی ہے، کھانا پک رہا ہے، وہ وہاں پر آ گیا۔ جب وہ وہاں پر گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کیا کریں، کھانا کھائیں۔ اب جب کھانا کھانا شروع ہونے لگا تو اسے مسیحیوں نے روک دیا کہ کھانے سے پہلے کیا کرنی ہے، دعا۔ میں نے اسے سمجھا کہ اتنی بھوک کا فضول سے کہاں پہلے کیا کیا ہے کہ پہلے ایسے ایسے کیا کرو، دعا کرو، اور اس نے تھوڑی سی دعا کر پھر کھانا کیا کر دیا شروع۔ 2 دن 3 دن 4 دن اور ہفتہ وہ اس کیمپ کے نزدیک رہا، کھانا کھاتا رہا اور اس کی عادت ہو گئی کہ کھانے سے پہلے کیا کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ اب دیکھیں جب وہ لڑکا اپنے گھر میں گیا تو گھر والے خدا سے کوئی تعلق رکھتے نہیں تھے، پیارے قوم والے تھے۔ اب گھر میں واپس گیا اس نے کھانے سے پہلے ٹیبل کے اوپر سب گھر والوں کو کہا سب پہلے کیا کریں گے، دعا۔ اس کے باپ نے اسے اتنا مارا کہ مار کے وہ دعا کرتا رہا، وہ مارتا رہا، اسے آخر کو وہ کیا ہو گیا، نیچے گر گیا۔ دوسرے دن پھر ہوا، انہوں نے کہا شاید اب آ رہے۔ دوسرے دن پھر کیا ہوا، وہ کھانے سے پہلے پھر اٹھ کر کیا کرنا شروع کر دی۔ اب اس کے بڑی بھائی نے اس کو پکڑا، پھر سے اسے مارنا شروع کر دیا، مار کر میرے عزیزوں اس نے پھر زمین کے اوپر کیا کر دیا، گرا دیا۔ اب پھر گر گیا، اب پھر تیسرا دن آیا۔ اب جب تیسرا دن آیا تو وہ لڑکا پھر ٹیبل کے اوپر اٹھ کر کیا ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ اس نے پھر دعا کرنا شروع کر دی۔ اس کا جو بڑا بھائی تھا اس نے مارنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، لیکن اس کے باپ نے کہا تم سے زیادہ اس میں جرت ہے تو گرتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ گرتے ہیں اور پھر ان کے ہاتھوں کی موت، وہ مرتے ہیں لیکن مٹتے نہیں میرے عزیزو۔ جو لوگ مسیح کو اپنی زندگی میں ڈال دیتے ہیں ان کا کردار جو ہے وہ منادی کرتا ہے، ان کا کردار اشتہار دیتا ہے، ان کی مسیح زندگی زہر کرتی ہے۔ ان کے لیے تب پر 160 کلومیٹر ہو، چاہے پیدل ندیاں عبور کرنا پڑے، وہ کبھی گھبراتے نہیں۔ ایک گیت ہم گاتے ہیں بڑا زبردست ہے، ابھی صبح اس کو گا رہے تھے، جاوے تے جان چلی جاوے اگر آپ خدا کے ہیں۔ تو ہمیں ایسی سوچنی کہ روٹی سے کسی دفعہ اپنے خدا سے دور ہو گئے یا تھوڑی سی کسی دکھ سے دور ہو گئے۔ جو لوگ مسیحیت کو اپنا لیتے ہیں پولس رسول کہتا ہے اب میں نہ زندہ رہا، کون مجھ میں زندہ ہے؟ اگر مسیح زندہ ہے تو مسیح نے موت پر، قبر پر اور صلیب پر کیا پائی ہے؟ فتح پائی ہے۔ جس میں مسیح زندہ ہوتا ہے وہ مر بھی جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ہاللویا، وہ پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ یسوع سپاہی میں قدیدہ جیسے پولس ان شہروں کو ٹارگٹ کرتا تھا جو بندرگاہ ہوتی، جو ایک اہم شہر ہوتا، جو صدر مقام ہوتا، جو دنیا کا مشہور شہر ہوتا، اسے پتا ہوتا لوگ دنیا سے آگے پیچھے یہاں پر آئیں گے، یہاں سے میں روحیں بھی دوں گا تو روح کی آگ آتی لگے گی۔ کلام ملک کا وہاں پر کیا مچ گئی، کھلبلی۔ پولس رسول قدم رکھتا کھلبلی مچ جاتی۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو جہان کو کیا کر دینے آئے ہیں، باغی کر دینے آئے ہیں، یہ تو انقلابی آگے ہیں، یہ تو نئی مخلوق آگی ہے، یہ تو ایسے ہو گئے ہیں۔ لیکن جو مسیح کو مناتے ہیں نہ وہ باتوں سے ڈرتے ہیں، نہ وہ گھوڑوں سے ڈرتے ہیں، نہ وہ تلواروں سے ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خواب تو اس کمرے اعظم نے بھی دیکھا پوری دنیا کو فتح کروں گا تو میرا نام رہے گا، لیکن اس کا نام تو مٹ گیا، اس کی حکومت تو ختم ہوگی۔ لیکن جو مناتی مقدس پولس رسول نے کی تھی پورے یورپ کو اپنی کیا لے لیا، کیا لے لیا یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یورپ اس وقت دنیا کا ترقی یافتہ سب سے بڑا ملک ہے میرے عزیزو۔ 29 ممالک کے 29 کے اندر ایک قانون، ایک پاسپورٹ چلتا ہے۔ جہاں پر خدا کے لوگ ہو کر گزر جاتے ہیں وہاں پر برکت ٹھہر جاتی ہے۔ یورپ سے ساری دنیا میں منادی کے لوگ جاتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے ہیں تو آپ کو ایسا حوصلہ، ایک ہم یہ رسولوں کا عقیدے کا کیا کرتے ہیں، جذبہ کار رسولوں صاحب
आका ऐसे जज्बे के साथ अगर आप मसीह हैं तो अपनी जिंदगी को फिर इस तौर से जीना सीखें, मसीहत का प्रचार करदार से करना शुरू करें, अपनी मसीह जिंदगी से लोगों को प्रचार करना सीखें, फिर देखें आप लोगों को कैसे जीतेंगे, शहरों को, मुल्कों को, बड़े आदमों को, दुनिया के अंदर खुदा का कलाम फैलता जाएगा आप ईमान है सब